پسند کا مطلب یہ نہیں ہے فیس بک پہ پسند آئی تو رشتہ بھیج رہا ہو، واٹس ایپ پہ پسند آئی تو واٹس ایپ پہ رشتہ بھیج دیا، بازار میں پسند آئی تو بازار میں کہہ دیا، شادی میں پسند آئی تو کسی کی شادی میں ہی کہہ دیا. نا، یہ طریقہ نہیں ہے پسند کا مطلب. نا، جہاں پارا وہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. جہاں ملا آئی لو یو، نا، یہ طریقہ نہیں ہے. ارے ارے یار، انگلش کا لفظ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا معنی یہی تو ہے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بازار میں کہنے کا نہیں ہے، فیس بک پہ کہنے کا نہیں ہے. یہ جو فیس بک پہ کہہ رہا غنڈہ گردی کر رہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، غلط. قرآن نے حکم دیا جو پسند آئے نکاح کرو، مگر کیسے کرو؟ ایسے تھوڑی کرو جیسے تو کرتا پھر رہا. نا، طریقہ یہ ہے، اگر کہیں رشتہ آپ کو پسند ہے، چاہے لڑکی یا لڑکا، یوگی جی روکیں گے نہیں. اپنے گھر کے منتری تم ہو، اپنے گھر کا تم دیکھو گے ماحول، اپنے گھر میں تم روکو گے. تمہارا کوئی صوبے کا مکھیہ منتری یا ملک کا پردھان منتری نہیں آئے گا. یہ تم اپنے گھر میں ماحول بناؤ گے کہ بیٹیوں تمہیں سلامی کرنا ہے یا تمہیں استقبال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے فیصلے. میں استقبال کرنے منع نہیں کر رہا ہوں. جلسے میں آنے والوں خوب استقبال کرو دولہے کا. تمہارے گھر پہ مہمان آیا، مگر لڑکیاں کیوں کریں گی؟ لڑکے کیا مر گئے؟ آپ تو لڑکوں کو اکٹھا کر لو، وہ تو پھول برسائیں اس کے آنے پر، وہ تو اس کے گلے میں ہار ڈالیں. کہ استقبال لڑکیوں سے ہوتا ہے؟ لڑکی مردوں کا استقبال مردوں کو ہی جچتا ہے. لڑکیوں سے استقبال تو ہجڑے کراتے ہیں. یہ ہجڑا ہے جو لڑکیوں کے استقبال پر خوش ہو رہا. لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں، یہ ہجڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرا استقبال ہو رہا. ہجڑے، یہ تیری اوقات کہ لڑکیاں تیرا استقبال کرے؟ اگر تم مرد تھا تو فون پہ کہہ دیتا خبردار میرا استقبال لڑکیاں نہ کرے، اس لیے کہ ایک مرد کی بارات آ رہی ہے، ہجڑے کی بارات نہیں آ رہی ہے. اگر استقبال کریں گی تو محلے کے لڑکے کریں گے، استقبال اگر کریں گے تو سسرال کے لڑکے کریں گے. وہ میرا استقبال پھولوں سے کرے، وہ گلے مل کے استقبال کرے، کارپیٹ بچھا کے استقبال کرے، وہ استقبال کہلائے گا. مردوں کا استقبال تو مردوں کو ہی جچتا ہے، مردوں کو ہی جچتا ہے. ہجڑا ہے وہ جو عورتوں کے استقبال پر خوش ہوتا ہے. اور بعد میں کیا کہتا ہے یہ ہجڑا؟ کیسا رہا ہمارا استقبال؟ یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے مولانا ناظم صاحب کیسا رہا استقبال؟ اتنا استقبال ابھی گاؤں میں نہیں ہوا ہے کسی کا جتنا میرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہجڑا تو مرنا اور پھر دیکھنا تیرا استقبال قبر میں کیسا ہوگا. دیکھنا تیرا استقبال کیسا ہوگا. اس پر خوش ہو رہا ہے، یہ استقبال ہو گیا میرا. استقبال مردوں کو مردوں کا جچتا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، میرے مصطفیٰ جب معراج کا دولہا بن کے لوگوں شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو 1,24,000 انبیاء نے مصطفیٰ کا استقبال کیا. یہ ہے استقبال، یہ ہے استقبال. نبیوں کی جماعت کھڑی تھی، اللہ چاہتا تو حوران جنت کو بھی بھیج دیتا، لیکن نہیں، آج نبی استقبال کریں گے. ہائے ہائے ہائے، ذرا بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہاں استقبال کرانا تھا، یہاں استقبال کرانا تھا. تمام انبیاء موجود ہیں، صفحہ بنا کے کھڑے ہیں. اور تمام انبیاء کیوں کھڑے ہو اقصی میں؟ کہا امام الانبیاء رہا، استقبال ہو رہا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ ہجڑا گیری ہے، یہ استقبال نہیں ہے. اب جو یہ استقبال پہ خوش ہوتا کہہ دینا یہ ہجڑا گیری ہے. نہیں ہے، جانے دو. میرا 1 گھنٹہ تقریر ہو لیا، اب میں نے کسی کو نہیں بیڑیاں ڈالنا. اور جتنی تقریر مجھے کرنا میں بہت ڈنکے کی چوٹ پہ بہت کھل کے تقریر کر رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے. اگر ایسا استقبال کسی کو دیکھے تو سمجھ لینا یہ استقبال نہیں، یہ ہجڑا گیری ہو رہی ہے. زندہ منع کر دو. اور اگر لڑکا منع کر دے
دولہا منع کر دے کہ میرا استقبال لڑکیوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمت ہے کسی کی استقبال کر لے گی؟ ایک کی بھی نہیں، کوئی نہیں آئے گی، آ ہی نہیں سکتی۔ تو ہمت کسے جٹانا پڑے گی؟ نوجوانوں، یہ تمہیں جٹانا پڑے گی۔ ہمت جٹاؤ، آگے آؤ، استقبال نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے استقبال۔ اگر کرنا ہے تو مرد آئیں اور استقبال کریں، اس لیے کہ مرد کی بارات آ رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، توجہ کریں۔ کہتی ہے کہ ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا، عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ کیا لاجواب تقوی ہے، اور جلسے میں آنے والوں ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگی میں مدینے میں پہنچ گئی، اور جب میں مدینے میں پہنچی، آمنہ کے لال تشریف فرما، سارے صحابہ موجود ہیں، لوگوں ذرا غور کرو۔ عثمان بن طلحہ نے وہاں تک چھوڑ کے کہا، او ام سلمہ، دیکھو نبیوں کا سردار یہ تشریف فرمائے، آمنہ کا لال یہ تشریف فرما۔ ام سلمہ تمہاری منزل آ گئی، مجھے اجازت دو، میں نے اپنا حق پورا کر دیا، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اور جلسہ میں آنے والوں ذرا غور کرو، غور کرو۔ ام سلمہ کہتی ہے میں خاموشی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ بہت 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 شارٹ میں، اب یہ آپ نے سننا ہے، جو بھی یہ 5 منٹ کی تقریر رہ گئی ہے نا، بہت شارٹ میں سننا ہے، آپ نے سننا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ کہتی ہیں میں آئی، میں نے سب سے پوچھا، لوگوں سب تو نظر آ رہے ہیں، ابو سلمہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو سلمہ کون ہے بتائیں آپ لوگ؟ یہی تو بات ہے، تقریر سن تھوڑی رہے ہیں، کھا رہے ہیں تقریر کو۔ شوہر ہیں، میں نے پہلے بتایا نا، شوہر ہیں یہ، تو شوہر کو آ کے پوچھا ابو سلمہ کدھر ہیں؟ سب نظر آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا، سب خاموش۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ایک ایک سے پوچھا کہ ابو سلمہ کہاں ہے؟ کسی نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا، او ام سلمہ، تمہارا شوہر 1.5 سال قبل یہاں ہجرت کر کے آیا، ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، تمہارا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا جھٹکا لگا ہوگا اس خاتون کو کہ جس کا دودھ پیتا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، جس کی بڑھاپے کی لاٹھی مکہ میں چھن گئی ہو، جس کا بڑھاپے کا سہارا مکہ میں اس کے دل سے دور کر دیا گیا ہو، یہاں شوہر کے اوپر آئی تھی، شوہر کے بھروسے پر آئی تھی، مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، اب کدھر جائے؟ مکہ کے راستے بند ہو گئے، بیٹا چھین لیا گیا، مکہ میں شوہر شہید، مدینہ میں شوہر شہید ہو گیا، راستے بند ہو گئے، اکیلی جان کیا کرے، تنہا کیا کرے، غربت کا یہ عالم کے بدن پہ وہی لباس ہے جو پہن کے آئی، اس کے علاوہ دوسری چادر تک نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیا کرے؟ کسی نے کہا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جا، یہ تو غموں کا سہارا ہے، یہ تو مظلوموں کا سہارا ہے، یہ تو یتیموں کا غریبوں کا سہارا ہے۔ ام سلمہ کون ہے جس کی آج تک محمد عربی نے مدد نہ فرمائی ہو؟ جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنی فریاد رکھو، اپنی شکایت رکھو، ہو سکتا ہے کرم فرما دیں تو اللہ رحم کر دے۔ آئی 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 روتی ہوئی آئی۔ ایک جملہ یہاں پر نوٹ کرنا، جلسے میں آنے والوں، آواز آ رہی ہے؟ ایک جملہ نوٹ کرنا، دیتے دنیا والے بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا والا کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، طبیعت کے مطابق دیتا ہے، کائے کے مطابق، لیکن آمنہ کے لال نے جب دیا ہے ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ فرق ہے دینے میں، فرق ہے دینے میں، طبیعت و ضرورت بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اگر مانگنے لگا تو آپ کی طبیعت کری 100 کا نوٹ دے دیا، 50 کا 200 کا نوٹ دے دیا، یہ ہے طبیعت۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا تو 200 100 نہیں دیا، بلکہ اسے ہاتھ ہی دے دیا، یہ ہے ضرورت، اسے ہاتھ ہی دے دیا، تجھے ہاتھ چاہیے لے ہاتھ لے لے، یہ ضرورت پوری دنیا مل کے حل نہیں کر سکتی، مصطفیٰ ضرورت حل کرتے ہیں۔ یہ پہنچی
جا کے رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت بیٹا چھین لیا گیا. اکیلی سفر کر کے عثمان بن طلحہ کے سہارے یہاں آئی، خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا، میں تنہا ہو کے رہ گئی. یا رسول اللہ، سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، بیٹا چھین لیا گیا، آقا کس کے سہارے زندگی گزرے گی؟ یا رسول اللہ کیسے زندگی گزرے گی؟ قربان جاؤ، میرے کریم مصطفیٰ نے دیکھا ضرورت یہاں پیسہ نہیں ہے، ضرورت یہاں درہم و دینار نہیں ہے، ضرورت یہاں سہارے کی ہے. اور سہارا سب سے بہتر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ شوہر دے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر تم کہو تو نکاح کرا دیا جائے. کہنے لگی یا رسول اللہ کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، اب خالی ہاتھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نکاح نہ کرے تو محمد عربی تم سے نکاح کرے گا. زور سے بول دو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ آپریٹر صاحب اس کے تار چھوٹ گئے کیا؟ کولم کے چھوٹے ہوئے ہیں، کولم کے تار چھوٹے ہوئے ہیں. کولم کی آواز سی نہیں آ رہی، ایک دم آواز آ رہی ہے جیسے آپ کے ہورن والی آ رہی ہے. کولم کے بعد تھوڑی بھاری ہوتی ہے وہ والی. یا رسول اللہ توجہ کریں، آپ کا کام نہیں وہ ان کا کام. یا رسول اللہ کیا آپ نکاح؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ضرورت نکاح کی ہے تو کوئی اگر تیار نہیں تو محمد عربی تیار ہے. وہ نکاح لڑکی والوں کی طرف سے تھا. کون؟ امی خدیجہ کی طرف سے نکاح تھا، ان کی طرف سے پیشکش تھی. اور ام سلمہ کی جب نکاح کی بات آئی تو میرے نبی نے پیشکش کر ڈالی. دونوں طرف سے پیغام بھیجنا جائز. آپ کا لڑکا ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو، لڑکی ہے تب بھی پیغام بھیج سکتے ہو. یہ سوچ کے نہ بیٹھو ہمارے ماحول میں ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا ہے، نکاح میں دیر نہ کرو بلکہ پیغام بھیج دو. آخری بات سنیں، کیا پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ کیا پسند کا نکاح کر سکتے ہیں؟ تو سنو جلسہ میں آنے والوں، پسند کی شادی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں. سے نکاح کرو جو تمہیں، زور سے بولے جو تمہیں. مگر طریقہ غلط ہے آج کا، وہ طریقہ میں آپ نے بتانا ہے. بڑے منہ میں لڈو کھلنے لگے یہ بات سن کے تو کہ پسند کی شادی تو ثواب ہے. ہنس رہے ہیں، ہاں منہ میں لڈو کھل رہے ہیں کہ اب تو مزہ آ گیا. مگر سنیں، پسند کی جائز ہے مگر غنڈہ گردی کی جائز نہیں ہے. وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. پسند کا مطلب کیا وہ سنیں آپ. پسند کا مطلب یہ نہیں ہے فیس بک پہ پسند آئی تو رشتہ بھیج رہا ہو، واٹس ایپ پہ پسند آئی تو واٹس ایپ پہ رشتہ بھیج دیا، بازار میں پسند آئی تو بازار میں کہہ دیا، شادی میں پسند آئی تو کسی کی شادی میں ہی کہہ دیا. یہ طریقہ نہیں ہے پسند کا مطلب. نہ، جہاں پارا وہیں، یہ طریقہ نہیں. جہاں ملا آئی لو یو، نہ، یہ طریقہ نہیں ہے. ارے ارے یار انگلش کا لفظ ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا معنی یہی تو ہے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بازار میں کہنے کا نہیں ہے، فیس بک پہ کہنے کا نہیں ہے. یہ جو فیس بک پہ کہہ رہا غنڈہ گردی کر رہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، غلط. قرآن نے حکم دیا جو پسند آئے نکاح کرو، مگر کیسے کرو؟ ایسے تھوڑی کرو جیسے تو کرتا پھر رہا. نہ، طریقہ یہ ہے اگر کہیں رشتہ آپ کو پسند ہے، چاہے لڑکی یا لڑکا، دونوں میں سے کوئی بھی، تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی سے بات نہ کی جائے، طریقہ یہ ہے اس لڑکے سے بات نہ کی جائے، طریقہ یہ ہے پتہ لگایا جائے اس کے بڑے کون ہیں، اپنے بڑوں کے درمیان بات رکھی جائے اور اپنے بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پر پیغام بھیجا جائے. یہ
بڑوں کے ذریعے اس کے بڑوں پہ سن لیں آپ، اس کے بڑوں پہ پیغام بھیجا جائے کہ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، یہ جو تو کر رہا فیس بک پہ حرام، یہ جو کر رہا واٹس ایپ پہ حرام، یہ جو انسٹاگرام پہ چل رہا ہے، یہ جو تیری عشق اور معاشق چل رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پسند کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے بڑے لوگوں کے درمیان میں بات رکھ کے عزت کے ساتھ رشتہ بھیج دو، اور جب رشتہ بھیجو تو دو باتیں ہیں، یا تو رشتہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دو ہی بات ہوگی، ارے تیسری تو نہیں ہوگی نا، یا تو وہ قبول ہوگا یا قبول، اگر قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا تو نے مجھے یہ رشتہ عطا کیا، اور اگر قبول نہ ہو، نہیں ہے کہ قبول ہو ہی جائے، وہ منع بھی کر سکتا ہے، تو چوہے کی دوا ہاتھ پہ لے کے نہ پھرنا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کتنے مرے، ان کو تو یہ کہو کھا ہی لے پہلے تو، اگر نہ ہوا نہ رشتہ تو مرنے کی دھمکیاں بڑی دے رہے میاں، مر جائیں گے، رشتہ وہی ہوگا، اور تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں رشتہ کرنا، اللہ پاک کے ہاتھ میں رشتے کرانا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے روحوں کے رشتے بنا دیے ہیں، جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے وہاں ہو کے رہتا ہے، اور جو نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر تو بھکسے سے کرا لے، میاں سے کرا لے، ڈوری کرا لے، گنڈے کرا لے، مت پھروا لے، جادو کرا لے، ٹونے کرا لے، نہیں ہونا، نہیں ہونا۔ اگر جادو ٹونے سے رشتہ ہو جاتا، میری بات غلط ہے، اگر خالی بھکسوں کے کہنے سے رشتہ ہو جاتا تو سب لوگ بھائی ایم پی ایم ایل او سے رشتے کر لیتے، بات ہے کہ نہیں ہے میرے عزیز؟ رشتے قسمتوں سے ہوتے ہیں، ہاں کوشش کو دخل ہے، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، زہر کی پڑیا کی دھمکی دے کے نہ مانگ، مسجد میں جا کے اللہ سے مانگ، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ او یہ گنڈا گردی سے نہ مانگ، نانا دہشت گردی سے نہ مانگ، بلکہ جیسے زلیخا نے یوسف کو مانگا ویسے مانگ۔ بتاتا ہوں، پڑھیں سورہ یوسف یار، پڑھیں سورہ یوسف۔ حضرت زلیخا نے جب تھک گئی یوسف کو مانگ مانگ کے اور نہ ملے یوسف، توجہ کریں، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اچھا دولہا صاحب کہاں؟ دولہا صاحب سو گئے؟ اچھا مہندی لگ رہی ہے دولہا کے، اللہ اکبر، ہم نے تعریف زیادہ کر دی۔ دولہا صاحب بھی ہوتے تو آج کی یہ کانفرنس جو ہے نا یہ یادگار ہے، ہاں تو دولہا صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا، اور دولہا کے دوستوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آج کی تقریر میں نے بڑے دل سے کر لی، اور اب تو میں جو بھی بول رہا ہوں وہ ایکسٹرا بول رہا ہوں، اوور ٹائم بول رہا ہوں، بس میں نے تو تقریر چاہوں تو ابھی بند کر دوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں، حضرت زلیخا نے پاور دکھا کے یوسف کو مانگا، عزیز مصر کی بیوی ہوں یوسف، جو میں کہوں کر، یوسف نے کہا نو، کہا میرے پاس پاور ہے، کہا میرے پاس خدا ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، کہ یوسف اکیلے ہو، تنہا ہو، کیا کر سکو گے؟ زلیخا کا مقابلہ نہ کر سکو گے؟ زلیخا حاصل کرنے چاہتی ہے، آسانی سے حاصل ہو جاؤ، کہا زلیخا یہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم یوسف کو حاصل کر سکو۔ کیا ہوا؟ آپ نے سنا 7 تالوں میں بند کیا، حاصل نہ کر سکی، خریدا حاصل نہ کر سکی، مصر کی عورتوں نے، قرآن کہتا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ لیے مگر حاصل نہ کر سکی۔ اور سنیں، جب حاصل نہ کر سکی پھر کیا کیا؟ تہمت لگائی، 12 سال قید خانے میں ڈالا، سب آپ کے سامنے پڑھیں سورہ یوسف۔ 12 سال کی قید کے بعد زلیخا یوسف کو حاصل نہ کر سکی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ غنڈہ گردی سے، طاقت سے، اوباش پنے سے، آپ چاہتے ہو غنڈہ گردی سے، حرام خوری سے دھمکیاں دے کے رشتہ حاصل کر لو،
ڈوری سے، گنڈے سے، تعویذ سے، مت پھروانے سے، جادو سے، ٹونے سے، بکسے سے، میاں سے، بابا سے، آپا سے آپ رشتہ حاصل کر لو. نہیں، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا؟ 12 سال کی قید با مشقت، لیکن یوسف نہ مل سکے. توجہ کرنا، توجہ کرنا. یوسف نہ مل سکے، ہاتھ کٹے، یوسف نہ مل سکے، تہمت لگائی، یوسف نہ مل سکے، 7 تالوں میں قید کیا، یوسف نہ مل سکے، یوسف کو خریدا گیا، یوسف نہ مل سکے. زلیخا کی بینائی چلی گئی، مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا مگر یوسف نہ ملے. ایک دن بڑھاپے میں بینائی چلی گئی، اپنے دل سے بولی زلیخا اپنے خداؤں سے تو بہت مانگا مگر میرے خداؤں نے یوسف کو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں. اپنوں سے تو بہت مانگا مگر اپنوں نے تو نہ دیا. لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگتے ہیں جس خدا کی عبادت یوسف کرتا تھا. اور لوگوں ذرا غور کرو، آج زلیخا یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ بیٹھی. اے یوسف کے خدا، تیرے خزانے میں کمی نہیں، زلیخا کو کچھ نہیں، اپنے خزانے سے یوسف دے دے. جواب ملا زلیخا اب یوسف ایسا ملا ہے کہ اب یوسف پیشکش کرے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ایسا ملا ہے، اللہ اللہ، ایسا ملا ہے کیا بات، کہ اب زلیخا یوسف پیشکش کرے گا. سبحان اللہ. وہی آ گئی اور ماشاء یوسف اللہ، اب زلیخا کو ہم نے تمہارے قابل بنا دیا، زلیخا اب تمہاری ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حکومت نہ دے سکی یوسف، بے شک، پاور نہ دے سکی، حق، طاقت نہ دے سکی. عزیز مصر کی بیوی تھی میرے عزیز، زندہ باد، نہ دے زندہ باد. سکی. پھر کس نے دیا یوسف؟ بولو، خدا نے. یقین رکھتے ہو نا اس بات پہ؟ الحمدللہ. خدا نے دیا. اور کہا مولا اب اگر تو مجھے یوسف بھی دے رہا لیکن جوانی گئی میری، اللہ اکبر. ہائے ہائے میری بینائی گئی، اللہ. اپنے یوسف کو کن آنکھوں سے دیکھوں گی، اللہ اللہ. میری جوانی چلی گئی. کہا زلیخا پریشان نہ ہو، جب یوسف دیا ہے تو بینائی بھی دیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جب یوسف دیا ہے تو شباب بھی دیں گے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مانگنا ہے تو خدا سے مانگ، اگر کہیں مانگنا ہے تو دعا کر، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بے شک. لیکن خدا کی قسم یہ غنڈہ گردی والے طریقے، یہ راستوں میں چوراہوں پر یہ جو تو غنڈہ گردیاں کر رہا ہے، یہ جو ڈائریکٹلی بات کر رہا، میں محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، یار یہ طریقہ تو عزت والوں کا نہ تھا، عزت دار لوگوں کا نہ تھا. بڑے لوگوں کو اپنے درمیان ڈالو اور درمیان ڈالنے کے بعد میں رشتوں کے پیغامات بھیجو. اور جلسے میں آنے والوں اگر قبول ہو جائیں تو شکر کرو، قبول نہ ہو تو صبر کرو. بے شک. دو جملے بہت اچھا پیغام. ہو جائیں تو شکر کرو اور قبول نہ ہو تو صبر کرو اور دعا کرو یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما، آمین. یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما. آمین. تو اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، اللہ اس سے بہتر عطا فرما. بے شک، بے شک، بے شک. جلسہ میں آنے والوں اللہ سلامت رکھے. چند باتیں بتائی تھیں، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی خطا ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.